अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, अल्लाह पाक ने अपने बंदों को उनके अच्छे अच्छे अमाल का अपने फजलो करम से बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मकाम तैयार कर रखा है उसका नाम जन्नत है और उसी को बहिश्त भी कहते हैं। जन्नत में हर किस्म की राहत और शादमानी और फरहत का सामान मौजूद है और सोने चांदी और मोतियों जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत और नफीस खेमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिल पसंद मेवों के घने शादाब और सायादार दरख्तों के बागात हैं और उन बागों में मीठा पानी, नफीस दूध, उम्दा शहद और शराबे तहूर की नहरें जारी हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार रखे हैं। आला दर्जे के रेशमी लिबास और सितारों से बढ़कर चमकते और जगमगाते हुए सोने चांदी और मोतियों जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे तख्त, उन पर गालीचे और चंदानियां बिछी हैं और मसनदें लगी हुई हैं। ऐशो निशात के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो भी इंतहाई हसीन और खूबसूरत हैं। दोस्तों, अल्लाह सुब्हाना व ताला की जन्नत कितनी खूबसूरत है, इसके कितने दर्जे हैं और इंसान इसमें अल्लाह ताला की कैसी कैसी नेमतों से सरफराज होंगे, इस सब की तफसील आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, खिदमत के लिए खूबसूरत खुद्दाम चारों तरफ दस्त बस्ता हर वक्त हाजिर हैं। अलगर्ज जन्नत में हर किस्म की बेशुमार राहतें और नेमतें तैयार हैं और जन्नत की हर नेमत इतनी बेनज़ीर और इस कदर बेमिसाल है कि ना कभी किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी के दिल में उसका ख्याल गुजरा। जन्नती लोग बिला रोक टोक उन तमाम नेमतों और लज्जतों से लुत्फ अंदोज होंगे और उन तमाम नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी ये नेमत मिलेगी कि जन्नत में जन्नतियों को खुदावंदे कुद्दूस अज़्ज़ा वजल का दीदार नसीब होगा। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई मर्ज होगा और ना ही कोई बुढ़ापा आएगा और ना ही मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त व जवान ही रहेंगे। अहले जन्नत खूब खाएं पिएंगे मगर उनको ना पेशाब व पखाना की हाजत होगी और ना ही वो थूकेंगे और ना ही उनकी नाक बहेगी। बस एक डिकार आएगी और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फ़िक्रों से आज़ाद और रंजो गम की ज़हमतों से महफूज रहेंगे। हमेशा हर दम और हर कदम पर शादमानी और मुसर्रत की फ़िज़ाओं में शादो आबाद रहेंगे और किस्म किस्म की नेमतों और तरह तरह की लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ो महजूज होते रहेंगे। दोस्तों, ज़्यादा सही कौल ये है कि जन्नत 7वें आसमान के ऊपर है क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, यानी सिदरतुल मुंतहा के पास ही जन्नतुल मावा है। और एक हदीस मुबारका में ये आया है कि जन्नत की छत अर्श पर है। दोस्तों, जन्नतों की तादाद 8 है जिनके नाम मंदरजा झैल हैं। नंबर 1 दारुल जलाल, नंबर 2 दारुल करार, नंबर 3 दारुल सलाम, नंबर 4 जन्नतुल उदैन, नंबर 5 जन्नतुल मावा, नंबर 6 जन्नतुल खुल्द, नंबर 7 जन्नतुल फिरदौस, नंबर 8 जन्नतुल नईम। हदीस मुबारका में है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस की राह है। और एक हदीस मुबारका में ये भी आया है कि जन्नती लोग जन्नत के बाला खानों को इस तरह देखेंगे कि जिस तरह तुम लोग ज़मीन से मशरिक या मगरिब में चमकने वाले तारों को देखा करते हो। हदीस मुबारका में है कि
کہ جنت کے پھاٹک یعنی دروازے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے، مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان پھاٹکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی۔ جنت کے باغوں کے بارے میں حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہیں۔ جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا گارا نہایت ہی خوشبودار مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موٹی اور یاقوت ہیں، اور اس کی دھول زعفران ہے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور کی اور بعض یاقوت و سرخ کی اور بعض زمرد کی ہیں۔ دوستو، جنت میں میٹھے پانی، شہد، دودھ اور شراب طہور کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر میں سے پانی پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر سے دودھ نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی فرباہی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے، اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ پھر کبھی وہ بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشاط اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر کبھی وہ غمگین نہ ہوں گے۔ دوستو، یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہی حوض کوثر حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کے نام یہ ہیں: کافور، زنجبیل، سلسبیل، راہق، تسنیم۔ ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 برس سے زائد نہ رہے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام و راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ ادنا درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتی اور زبرجات و یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گڑا جائے گا جس کی وسعت ایک بڑے شہر جیسی ہوگی۔ جنت میں حوروں کا ایک جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گی۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ ہر جمعے کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا اور اس میں ایسی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو اس کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو کر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو خدا عز و جل کا ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ عز و جل کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا اللہ نے ہم کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں نہیں داخل کر دیا؟ تو منادی جواب دے گا کہ کیوں نہیں۔ پھر ایک دم خداوند قدوس عز و جل اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا اور جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔
اسی طرح بخاری و مسلم کی متفقہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کو چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عنقریب اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاند کو دیکھ رہے ہو، تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی نہ چھوڑو۔ اسی طرح حضرت شعیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اہل جنت، کیا تم چاہتے ہو کہ کچھ اور زیادہ نعمتیں میں تم لوگوں کو عطا کروں؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ خداوند قدوس عز و جل، کیا تو نے ہمارا منہ اجالا نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کر دیا اور جہنم سے نجات نہیں دی؟ اتنے میں حجاب اٹھ جائے گا اور لوگ دیدار الہی کر لیں گے، تو اس سے زیادہ بڑھ کر انہیں جنت کی کوئی نعمت محبوب نہ ہوگی۔ اس وقت حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔